پاکستان تحریک انصاف ٹریڈ اینڈ ونگ لاہور کے صدر عثمان ولی کی جانب سے لاہور پریس کلب میں اہم پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پریس کانفرنس میں میاں مقبول صدیق جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف ٹریڈ اینڈ ونگ لاہور، محمد جواد نائب صدر پی ٹی آئی ٹریڈ اینڈ ونگ، شیخ سلیم اللہ پی ٹی آئی ٹریڈ اینڈ ونگ لاہور، شیخ امتیاز محمود صدر پی ٹی آئی لاہور، ملک وقار نائب صدر پی ٹی آئی سمیت دیگر تاجران موجود تھے۔ تاجران نے ڈوبتی معیشت اور بزنس کمیونٹی، امپورٹر ایکسپورٹر اور انڈسٹری کے موجودہ مسائل کی طرف بھرپور نشاندہی کی اور حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ خدا اس ملک میں بزنس کمیونٹی کے مسائل کو رحم دلی کے ساتھ حل کیا جائے۔ تاجران کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جب بھی انرجی بحران آتا ہے ریٹیل سیکٹر کو اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ صرف 3 سے 4% ریٹیل سیکٹر کو بند کرنے سے انرجی اور امپورٹ بل میں کمی سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ نہ جانے حکومت کو کس عقل مند نے مشورہ دیا کہ ایک فگر بنایا کہ شام کو 8 بجے ریٹیل سیکٹر کو بند کیا جائے تو 62 ارب روپے کی بجلی بچائی جا سکتی ہے۔ تاجران کا کہنا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ اتنا ہائی ہونے پر کون سی انڈسٹری چل سکتی ہے؟ را مٹیریل نہیں جس کی وجہ سے انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ معاشی عدم استحکام ہونے کی وجہ سے کسی ملک سے بھی فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی۔ امپورٹروں کو پورٹ پر کروڑوں کا ڈیمریج پڑ رہا ہے۔ ایف پی آر کار ریونیو بھی کم ہو رہا ہے۔ بینک اپنے ہیڈ آفس سے اپروول کے چکر میں ڈی اے ڈاکومنٹ روک رہے ہیں۔ کمرشل بینک بزنس کمیونٹی کو بے انتہا تنگ کر رہے ہیں۔ تاجران کا کہنا تھا کہ 1.2 ملین کا جاب ڈیفیسٹ ہے۔ اگلے 4 سال میں 50 لاکھ بندہ بے روزگار ہو جائے گا۔ بچت کسی کے پاس نہیں رہی، ساری رقم بجلی کے بل اور پیٹرول میں رکھ رہی ہے۔ لوگوں کے پاس روپے کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ تاجران نے تاجر برادری کو درپیش مسائل سے میڈیا نمائندگان کو بھرپور آگاہ کیا۔ جو امپورٹر حضرات ہیں وہ امپورٹ نہیں کر سکتے، ان کی ایتھلیز بالکل نہیں، وہ ان کے جو مال ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں بورڈس پہ اور وہ ڈیمیجز وہاں پہ پڑ رہے ہیں، وہ اس وجہ سے پسے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایکسپورٹر کو بھی مختلف قسم کی جو ہے وہ پرابلمس کا سامنا ہے۔ یہ جو حکومت ہے اس وقت امپورٹڈ حکومت ہے، یہ جو لڑکاتی ہوئی حکومت ہے، یہ ابھی تک ضد ہے کہ ہم اس قوم پر مدد دیں گے اور کسی بھی صورت میں ہے یہ ایک غیر مقبول اور غیر آئینی حکومت جو مسلط کی ہوئی ہے ہم پہ، وہ ہم پہ قائم رہنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ سب دوستوں کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کے اندر 6-7 ماہ سے بزنس کا جو حال ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، لیکن دن بدن جس طریقے سے بزنس کا ان دنوں میں آ کے انڈسٹری کا ٹریڈ کا حال ہو رہا ہے، اور اس سے سب سے بڑی بات ہے جو گورنمنٹ نے یہ ایک اعلان کیا ہے کہ ریٹیل سیکٹر کو رات کو کبھی 10 بجے اور پھر 8 بجے بند کیا جائے گا، اس سے تو بالکل ہی کاروبار کی خبر ٹوٹ کے رہ گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک صاحب ٹریڈ اینڈ ونگ نے آج جو یہ پریس کانفرنس کی ہے، اس میں وفاقی حکومت سے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ معیشت کی جو ڈوبتی کشتی ہے اور بزنس کمیونٹی، امپورٹرز، ایکسپورٹر، انڈسٹری کے جو مسائل ہیں خدارا ان کی طرف توجہ دیں، اور سب سے بڑا آپ نے جو ریٹیل سیکٹر پہ یہ ایک شق کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس اقدام کو ختم کریں اور کسی صورت بھی لوگوں کو بزنس کرنے کے حوالے سے باؤنڈ نہ کریں۔ پہلے ہی تاجر کی اس طرح کی حالت ہو چکی ہے کہ تاجر کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو رہا ہے۔ اور معاشی دہشت گردی کے ذریعے جو پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ کرونا کے دنوں میں اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے تاجروں کو اور دیگر انڈسٹری کو ختم ہونے نہیں دیا تھا، بلکہ ان کے لیے سہولتیں دی تھیں۔ یہ والی ٹیم آئی ہے، یہ تو تاجر دشمن حکومت سے زیادہ کہا جا سکتا ہے۔ اور بالخصوص میں کہوں گا کہ جو 8 بجے والا ایک کل سے ایک جو ایٹم بم گرایا گیا، اس سے جو سب سے ریٹیل مارکیٹ تو ہماری متاثر ہونے جا رہی ہے، لیکن ہماری جو ہوٹل انڈسٹری ہے، ریسٹورنٹس کی جو انڈسٹری ہے، ریسٹورنٹس کی جو ایسوسیشن ہے، وہ بھی اس پہ سراپا احتجاج اس لیے بھی ہے کہ اس سے صرف ریسٹورنٹ کا نہیں، اس سے ہزاروں لوگوں کا بلکہ لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ اس میں 40 50 یا 60 لوگوں کا سٹاف ہوتا ہے ریسٹورنٹس کے پاس۔ جب 8 بجے آپ وہ بند کر دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو روٹی کے لالے پڑ جائیں گے۔ جو بزنس اسٹارٹ ہی 5-6 بجے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو 8 بجے بند کر دیں گے تو اس حوالے سے ان کو سوچنا چاہیے۔ ملک کو بچانا ہے تو صرف معاشی محاذ کو بچا لیں گے، ڈالر کو کنٹرول کرنا ہے تو معاشی محاذ پہ کنٹرول کر لیں گے، لیکن انہوں نے انڈسٹری کو اس طرح بند کیا ہے کہ جیسے عمران خان کو دشمنی لے رہی ہے، انڈسٹری دشمنی لے رہی ہے، کیونکہ عمران خان کے دور میں انڈسٹری بہترین کر رہی ہے۔ ایک ایزی وے انڈسٹری کو کنٹرول کرنے کا سولر پینل تھا، 42 روپے پر واٹ تھا جب عمران خان تھا، اب 84 روپے پر واٹ ہو گیا۔ کون سا طوفان آ گیا کہ 42 سے 84 روپے پر واٹ سولر کا انہوں نے واٹ کر دیا۔
मैं बिल्कुल गाँव पिंडों की बात नहीं कर रहा, छोटे इलाकों की बात करूँ जहाँ पे एक दुकानदार का सर्कल करोड़ों में नहीं है, लाखों में होगा, पूरे साल में लाखों का टर्नओवर होगा और उसका जो सरमाया होगा वो 10, 15, 20 लाख बना होगा। इस तरफ इस तबके को जो हज़ारों की तादादों में है, बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी इनकी है जो 20-50 लाख के दुकानदार हैं जो पूरा इतना कारोबार करते हैं। उनके हालात ये हो गए हैं वहाँ पे उनके छोटे इलाकों में, उनके पास कैश खत्म हो चुका है या वो इन्फ्लेशन की नज़र हो गया है, महंगाई की या एक्सपेंस की नज़र हो गया है। वो आपस में लेन देन का तरीक़ेकार सुन के मैं परेशान हो गया, लम्बा टूटी ये वाली बात होगी। कोई दूसरे से आज से 5 साल पहले जिसका कारोबार होता था बार्टर सिस्टम, उनके पास कैश में तो बार्टर कर रहे हैं, एक चीज़ देते हैं और दूसरी चीज़ फिर देते हैं, तो उनके पास कैश एक दूसरे को देने के लिए नहीं है। इतना ट्रेन हो चुका हुआ है कैश। 5-7 साल पहले जो मामला होते थे वो आज 2022 में जनाब प्रेसिडेंट हम इस तरह के हालात में आगे तो समझ नहीं आती कि वक्त कहाँ पहुँच रहा है। कैमरामैन आसिफ के हमरा मलिक अंसब, निजाम टीवी, लाहौर। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, जहां अरसा 41 साल से लाखों मरीजों का जदीद सहूलियात से इलाज किया जा रहा है। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल का निस्बुलैंड इंसानियत की बेलोस खिदमत, माहिर क्वालिफाइड डॉक्टर्स और स्टाफ की ज़ेरे निगरानी मुहैया की जा रही है। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल जो आपका एहसास करता है मोहब्बत से और खिदमत से। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, महबूब रोड चौक, फारूकगंज, मिस्री शाह, लाहौर।